نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا تفسیر کا لیکچر ہے وہ سورۃ الضحیٰ کا ہے، اس کی ہم نے تفسیر کرنی ہے اور اس کا ایک پارٹ ہم نے پہلے ریکارڈ کر لیا تھا۔ آپ اگر نے اس کے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پہ آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، تو یہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پارٹ 1۔ تو آج ہم سورۃ الضحیٰ کے پارٹ 2 کو ذکر کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ ہم نے اس سورت کا ترجمہ تو پہلے پارٹ میں بیان کر دیا، تو آج یہاں سے اس کی تفسیر ہے۔ ہم نے جہاں تک اس کی تفسیر پچھلے پارٹ میں ذکر کر دی، آج اس سے آگے ذکر کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا سجی، پہلی آیت تھی والضحیٰ واللیل اذا سجی، پہلے اللہ نے ضحیٰ کی قسم اٹھائی، اس کے بارے میں ڈیٹیل پارٹ 1 میں بیان ہو چکی ہے۔ آگے فرمایا واللیل اذا سجا، یہاں پر دوسری قسم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر سجا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے چھا جائے اور اس کے طریقے کے تمام چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لے، اور دوسرا معنی یہاں پر سجا کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، کہ ٹھہر جانا ایک، کہ پھر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ اس رات کے طریقے اور اندھیرا ٹھہر جائے، رات کا اندھیرا رفتہ رفتہ تیز ہوتا ہوتا پھر اپنے قرار کو پکڑ لیتا ہے، کہ وہاں سے پھر اندھیرا اس میں بڑھتا نہیں ہے، اس میں گھٹا ٹھوپ جو ہوتا ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا اندھیرے میں، بلکہ وہ ایک جگہ پہ رک جاتا ٹھہر جاتا ہے، اور پھر ایسے پھر رات گزر جاتی، پھر اس کو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے سکون سے مراد یہ ہے کہ اس میں بولنے چالنے کی جو آوازیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جیسے شروع میں رات کے کچھ حصے تک شروع میں بولنے چلنے کی آوازیں ہوتی ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ یہ ساری آوازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر اور مکمل سناٹا چھا جاتا ہے اور سکون ہو جاتا ہے، یا اس سے یہ مراد ہے۔ آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یہ جواب قسم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ سے کبھی قطع تعلق کیا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کفار کے اس پروپیگنڈے سے بے خبر بے غم ہو جائیں، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا رب آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور باقی کفار جو باتیں کرتے ہیں ان کی طرف دھیان توجہ مت کیجیے، ایسے کرتے رہیں گے، یہ خرافات کریں گے، لغویات بکیں گے، آپ کو اس سے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ناراضگی تو تب ہوتی ہے جب کسی بندے سے کوئی غلطی ہو۔ آپ سے تو غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے کہ آپ سے تو غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، جب آپ سے غلطی نہیں تو آپ کے رب نے آپ سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ سے غلطی بھلا کیوں ہو؟ آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے نہج پر چلاتے ہیں، اللہ خود اس کے رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ نبی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ سے یہ جو وحی کا سلسلہ اگر یہ کبھی اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو اس سے اس سے رب کی ناراضگی پر یہ اس کو محمول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اب یہاں پر ایک بات تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو قسم اور جواب قسم ہے کہ پہلے قسم اٹھائی والضحیٰ، پھر واللیل اذا سجی، پھر آگے جواب قسم ما ودعک ربک وما قلی۔ اب اس میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح پہلے دن ہوتا ہے نا، روشنی ہوتی ہے، اس کے بعد اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے۔ جب تاریکی آتی ہے تو تاریکی کے آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رب ناراض ہے، کہ وہ اس نے روشنی کو اس نے ختم کر دیا اور تاریکی کو وہ لے آیا۔ جب یہ رب کے ناراضگی کی علامت نہیں ہے تو اسی طرح وحی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی چل پڑتا ہے، کبھی کیسے، تو اسی طرح یہ بھی وحی کا سلسلہ اگر رک جائے تو یہ بھی رب کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے، آخرت سے یہاں پر وللآخرۃ، اب آخرت سے بعد میں آنے والی حالت
اور اولا وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اور اولا سے پہلی حالت مراد ہو۔ مقصد یہ ہوگا کہ ہر بعد میں آنے والی حالت آپ کی پہلی والی حالت سے بہتر ہوگی، اور آپ پر انعامات زیادہ ہوتے جائیں گے۔ آپ ہر آن ہر لمحہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی، آپ قرب الہی کے میں بڑھتے جائیں گے، آپ اتنا رب کے ہاں قریب ہوتے جائیں گے، آپ کی اتنی عزت، اتنی شان، اتنی شوکت آپ کی بڑھتی جائے گی، اور آپ کی حکومت بھی اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آخرت سے معروف معنی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آخرت سے معروف معنی اور اولا سے دنیا مراد ہو، تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ یہ کفار جو آپ کو ہماری ناراضگی کے بارے تانے دے رہے ہیں دنیا میں، تو دیکھنے کہ یہ تو سراسر لغو بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم تو آپ سے آخرت کے انعامات کا بھی وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ تو دنیا کی اس کے بارے میں آپ کو تانا دے رہے ہیں، ایسے تو بات ہو نہیں سکتی، لیکن اس سے بڑھ کر ہم تو آپ سے آخرت کے انعامات کے بارے میں وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے، اور بہرحال آخرت کے لیے تو دنیا سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے آخرت، کہ ہم نے آخرت میں جو انعامات آپ کے لیے مقرر کرتی ہیں وہ تو بہت بے شمار اور بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور ایک تو اس لیے کہ دنیا آپ کے لیے جو ہے نا شدائد مصائب کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، آپ سختیاں آنی ہیں، اس طریقے سے دنیا تو اس چیز کا گھر ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا ہے، چاہے نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، جتنا بھی جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اس پر دنیا کے اندر اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب آتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مہینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے تکلیف آئیں کہ مہینوں سوکھے ٹکڑوں پر یا چھواروں اور پانی پر گزارا کرنا پڑا، کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں میسر ہوا، بخلاف آخرت کے کہ وہاں تو تکلیف کا تصور ہی نہیں ہوگا، اور بلکہ آپ کے لیے تو اس میں بے حد نعمتیں ہوں گی، بے حد سرور اور آسائش کا سامان ہوگا، کہ آپ تو ہر وقت آخرت میں ایک بادشاہ کی طرح جیسے زندگی گزارے ہیں، جیسے کہ آپ بادشاہ ہوں، آپ تو ویسے زندگی ہمیشہ خوشی والی زندگی گزاریں گے، اور پھر آپ تو اس میں سرور اور خوشیاں اور ہمیشہ کے لیے تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا، جس پر انبیاء علیہم السلام بھی رشک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کی سرداری بھی نصیب ہوگی، اور آپ کی سیادت کبریٰ اور سلطنت عظمیٰ کا ظہور آخرت ہی میں ہوگا، کہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاج کرامت آپ کے سر پر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تمام انبیاء علیہم السلام، اولیاء آخرین جتنے بھی ہیں، پہلے والے بعد والے جتنے بھی اولیاء اس دنیا میں آئے، سب کی نگاہیں آپ پر ہی ہوں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کریں گے، آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو ڈھونڈ کر رب تعالی سے بخشوائیں گے کہ میری اس امتی کو بخشو، میری اس امتی کو بخشو۔ تو لہٰذا یہ تو آپ تو جس طرح شفیق ماں کی طرح ہے نا، آپ تو اسی طرح ہوں گے جیسے کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہے، تو آپ اسی طرح شفیق ماں کی طرح بچوں کو، لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اور ان کی بخشش کروائیں گے۔ آپ کو تو حوض کوثر بھی عطا کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات سے نوازا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے۔ اور بہرحال یہ جو بات کرتے ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ناراضگی کی، یہ تو پراپر جھوٹ، پراپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی نعمتیں عطا کریں گے، اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور بڑا وسیع وعدہ ہے، اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا کریں گے، بلکہ اس میں عموم ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب چیزیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، اور اتنی عطا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔
اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں یہ ہے کہ دین اسلام کی ترقی ہے، دشمنوں پر فتح ہے، کامل اقتدار ہے، مومنوں کی کثرت ہے، دین اسلام کا غلبہ ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا چرچا، آخرت میں سفارش، ثواب کی کثرت، اور اس کے علاوہ دیدار اللہ کا دیدار، یہ ساری چیزیں محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، پسند ہیں، اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی مخصوص نہیں فرمایا بلکہ عام فرمایا۔ اور پھر ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اس وقت تک میں رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول کریں گے، حتیٰ کہ یہ فرمائیں گے کہ ارضیت یا محمد، کیا تو راضی ہو چکا ہے محمد؟ تو میں آگے سے کہوں گا یا رب رضیت، کہ اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے، اور بار بار اپنی دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا رب امتی یا رب امتی امتی، اس طرح اللہ سے صدائیں لگا رہے تھے، رو رہے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ آیات میں کفار مکہ کے طعنے کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کثیر انعامات دینے کا وعدہ فرمایا گیا، اور آپ کی تسلی اور دل کی اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ چند انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں یہاں سے آگے۔ کہ آپ ذرا اپنے بچپن کی سے لے کر اب تک کی جو آپ کی زندگی ہے اس پر ذرا نظر تو دوڑائیے، اس کو ذرا سوچی تو صحیح کہ ہم نے آپ کو کتنی نعمتیں پہلے عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 3 حصوں میں، اس میں بچپن ہے، جوانی ہے، اور پھر عیالداری کی عمر ہے کہ جس میں آدمی کے اہل و عیال ہوتے ہیں، بچے وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر جو عمر ہے گویا کہ 3 عمر کے حصے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پر دیکھیں الم یجد کا یتیمن فآوا میں بچپن کے انعامات کا ذکر ہے کہ کیا آپ ذرا اس جس کو تو سوچئے کہ کیا ہم یتیم نہیں تھے کہ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ عین جوانی کی عمر میں انتقال فرما گئے، اور کوئی وراثت کا مال بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ یتیم ہو گئے۔ اور پھر آپ ابھی بچپن میں ہی تھے کہ جب آپ کے دادا کے سپرد کر دیا، حضرت عبد المطلب کو آپ کا نگران بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر ابھی بچپن میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ انتقال کر گئیں، اور پھر ابھی تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ پھر جو آپ کے رحیم شفیق دادا تھے حضرت عبد المطلب وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چچا کے دل میں آپ کی محبت ڈالی، ابو طالب کے دل میں، پھر انہوں نے آپ کی پرورش کی، انہوں نے آپ کو سنبھالا، اور یہاں تک بھرپور ساتھ دیا، اپنی سگی اولاد کو بھی بھول گئے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، اور آخر تک ساتھ نبھایا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا، کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا جب آپ کو یتیم پایا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا، آپ اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتے تھے۔ اور آگے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اس میں جوانی کے انعام کا ذکر فرمایا کہ جوانی کے انعام میں گمراہی اور بھٹکنے اور بے راہ روی کا امکان ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ ہر تکلیف میں ظلم، چوری، زناکاری، مطلب اس چیزوں میں بھٹکنے کا وہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں نبوت کی شان کے لائق نہیں۔ بہرحال اس میں مطلب یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہیں گمراہ پائے. اس میں زلال کا اصل میں نا ایک زالن کا جو زالن زلال سے اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، لیکن یہاں پر ہم گمراہ ہونا اس کا معنی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا معنی نواقف کریں گے یا بے خبر کریں گے. کیوں؟ اگر ہم نے اس کا معنی گمراہی کریں گے نا تو پھر جو یہ معنی نبوت کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے ہم ادب کے ملحوظ کو خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ گمراہی والا معنی یہاں پہ نہیں کریں گے. اور پھر یہاں پہ دیکھیں اس سے مراد کیا ہے. اس میں روایات آتی، مفسرین نے فرمایا کہ جب آپ شام کے سفر میں تھے تو شام کا راستہ بھول گئے تھے، تو یہ مراد ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ بے خبر پایا تو پھر آپ کو راستہ دکھلایا، تو یہ مراد ہو سکتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ لیکن ہمارا کرم یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو بچپن کے زمانے سے رئیس الموحدین بنایا، کہ خدا پرستی اور اچھے اخلاق آپ کا شیوہ تھا، پھر آپ شریعت کے پورے احکام سے بھی ناواقف تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت کے پورے احکام سے ناواقف تھے، بے خبر تھے. ہم نے آپ کو ان احکام کی رہنمائی کے لیے منصب نبوت پر فائز کیا، اس لیے ہم یہاں پر زلال کے معنی گمراہی والا نہیں کریں گے، بے خبر. کہ کیا مطلب؟ کہ آپ شریعت کے تمام احکام سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، تو ہم نے ان کو بتانے کے لیے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. کتنا بڑا انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر یہاں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس میں ازدواجی زندگی اور عیالداری والی جو زندگی کے انعام کو ذکر کیا جا رہا ہے، کہ دیکھیے کہ آپ مفلس تھے، فقیر تھے، نہ تجارت تھا، نہ مال تھا، نہ زراعت تھی، نہ کھیتی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہنر بھی آپ کے پاس نہیں تھا. اللہ نے انعام فرمایا کہ مکہ کے مکرمہ کی ایک رئیس مالدار عورت نے خود آپ کی طرف ایک جو نیک سیرت خاتون تھیں، انہوں نے خود آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. حالانکہ انہی عورت سے نکاح کرنے کے خواہش مند اور بھی مکہ میں دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے ان سب کو جھٹلایا. لیکن آپ کی طرف انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا تو کیا، اور پھر ان کے پاس جو مال تھا انہوں نے سارا آپ کے قدموں میں ڈال دیا. اب دیکھیں کہ ہم نے آپ کی گزشتہ عمر میں آپ پر بہت احسانات کیے، اب آئندہ بھی بے شمار انعامات ہم بھی کریں گے. اس لیے اب دیکھیں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا تو اب دیکھیں کہ جب گزشتہ بچپن میں، جوانی میں اور عیالداری والی ازدواجی عمر میں جب آپ پر اتنے احسانات کیے، تو کیا ہم آپ پر آئندہ احسانات نہیں کریں گے؟ آئندہ کا انعامات ہم نہیں دیں گے، بلکہ ضرور دیں گے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. گزشتہ آیات میں 3 انعامات کا ذکر تھا، اب ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. پہلی چیز کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو ضعیف، لاوارث، بے سہارا سمجھ کر اس پر ظلم نہ کرنا، سختی نہ کرنا، اس کے حقوق نہ دبانا، اس کو ایسے معاشرے میں نہ دھتکارنا، بلکہ اس کا خیال رکھنا، ناجائز قبضہ مت نہ کرنا، اس کو مارنا نہیں، اس پر ظلم نہ کرنا. تو یہ ساری، اس کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا، اس کے مال پر قبضہ نہیں کرنا، اس کے مال پر حص نہ کرنا. اب دیکھیں یہ بظاہر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے، امت کو سکھلایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. اب چونکہ سنانا مقصود امت کو ہے، اس لیے یہ انداز اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا. لیکن لوگ ایسا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کبھی ایسا کریں گے، لیکن لوگ ایسا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو سنانا مقصود تھا. آج بھی اگر دیکھ لیں ہم کتنا یتیموں کو پر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے فرمایا اور اس میں پھر یتیم پر احسان کرنے کے احادیث میں بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں کہ اگر ایک یتیم یہاں پر دنیا میں روتا ہے نا تو عرش جو ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے، اور اگر کوئی یتیم یہاں پہ رو رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس یتیم کو خاموش کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی کریں گے. تو بہرحال بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرمائیں. آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر سائل سوال کرے تو اس کو جھڑکیے مت. اگر دینے کی قدرت نہ ہو تو کچھ، اگر دینے کی قدرت ہو تو کچھ دے دیں، اگر دینے کی قدرت نہ ہو تو پھر نرمی سے اس کو عذر کر دیں کہ بھائی معاف کر دیں، اللہ سے مانگ. اب دیکھیں کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہیں، کوئی ایسا کرتے ہیں کہ سائل آ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہوتا ہے، کاروبار یہ ہوتا ہے،
تو ان کو تو نہیں دینا چاہیے. ہاں کہ جن کا یہ پیشنی کو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں. اور باقی بھی ایک شخص تھے، ان کی ایک بات مجھے اچھی لگی. بہرحال یہ شرعی حوالے سے تو میں اس آپ کے سامنے نہیں بات کرنا چاہ رہا، لیکن ایک ویسے اچھی بات مجھے لگی کہ دیکھیں کہ ایک شخص تھے، دوست تھے اپنے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کوئی آتا ہے نا مانگنے والے، تو میں اس کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں دیکھتا یار کیسے. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو ہمیں دے رہے ہیں نا، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، چاہے یار لگتے نہ لگتے، صدقہ ہوتا نہیں ہوتا، جیسے بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق تو ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم ٹھیک ہے اگر وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، لیکن اور وہ اس قابل ہے بھی نہیں کہ ہم اس کو دیا جائے یا نہیں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. کیونکہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں دے، اللہ ہم پر احسان، اللہ ہمیں یہ رزق دے رہا ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ ہمیں دے؟ جب ہم اس قابل نہیں ہے تو ہم اللہ پھر بھی ہمیں دے رہا ہے تو ہم بھی اس کو دے دیں. یہ اس بندے کی بات مجھے اچھی لگی تھی بازار، میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. تو آگے اب دیکھیں کہ سائل فلاطن، سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آگے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے رب کی نعمت کو لوگوں میں بیان کیجئے، کیونکہ محسن کا احسان کا شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ، اور محسن کے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو تم پر احسان کرے اس کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ نہیں دے سکتے تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر دیا کرو، یہی احسان کا بدلہ ہے. اب دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نعمت کا جو ہے نا اظہار کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑے، لیکن ان کے بدن پر آپ دیکھیں، ان کے طور طریقے پہ دیکھیں، ان کی زندگی میں دیکھیں تو یہ محسوس کے بندے 10 روپے نکال کے اس کو دے دے. ارے بھائی اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی تو کیوں نہیں اس کا اظہار کرتا، کیوں نہیں تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا بھی اللہ نے تجھے رزق دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے تو اس کا اظہار کر، اللہ کا شکر ادا کر. تو بہرحال یہ لوگوں کے اپنی نیچر کی بات ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کر. اس کے بیان کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کریں، لوگوں پر خرچ کرے، لوگوں کے سامنے اظہار کرے، اور تکبر اور بڑائی نہ آنے پائے کہ کبھی یہ تکبر اس کے دل میں آ جائے کہ ہائے میرے پاس یہ چیز ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کو تکبر کے طور پر اس کو ظاہر کرتا پھر شیخیاں مارتا پھرتا رہے. ایسا نہیں حکم دیا گیا. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کی تفسیر امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.